جی امیر فیصل صاحب، میں یہیں پہ ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا تھا، تو آپ شروع کریں، سوال تو میں جواب دوں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ہماری بات چیت اور آپ کی چل رہی تھی ریگارڈنگ بیگس آف ابو ہریرہ جی، تو کافی باتیں آپ نے اس میں سے ریویل آؤٹ کر دی تھی سر، بٹ کیونکہ بہت ہی نالجیبل اور انٹرسٹنگ سے سوال و جواب تھے، بلکہ سوال کیا جواب آپ کے تھے، تو پلیز کائنڈلی آپ شروع کیجئے کہ ان کے تھیلے میں اور کیا کیا ہے۔ آپ نے ہمیں یہاں تک بتا دیا تھا کہ رسول اسلام صاحب اور عائشہ جی کے جو اندرونی اختلافات تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو آؤٹ ہونے لگے تھے، اور مسلمانوں کی امی عائشہ جی علیہ السلام بار بار ابو ہریرہ سے پوچھتی تھی کہ رسول کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں، رسول کیا کہہ رہے تھے، اور کچھ باتیں اگر وہ نہیں بتا دیتے تھے تو عائشہ جی امی جی آف مسلمس کہہ دیتی تھی ارے مجھے پتا ہے سب کچھ، وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ تو بہرحال آپ اس کے آگے کی بات بتائیں سر، شکریہ، جزاک اللہ۔ 1500 سال گزر چکے اور ابو ہریرہ چلو اچھی دنیا میں ہے، لیکن اس کا تھیلا اب آگے کھلا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو مار دیا جاتا، لہذا میں بھی انتظار کرتا رہا، صوفی بھی آئے، نبی بھی آئے، لیکن کوئی اس جوگا نہیں تھا کہ میں اپنا تھیلا اس کے سامنے کھولتا اور بتاتا کیا کیا واقعات ہوئے اسلام میں۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں، آپ سنتے جائیں، اگر بیچ میں کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بھی کرتے جائیں، اگلی آڈیو میں کرتا ہوں۔ پھر اب وہ ہے کہتے ہیں میرے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی، یا وہ ایک چبوترا تھا یا یہ مسجد ہے نبی میں اکیلا پڑا رہتا تھا کہ رات کا وقت تھا تو محمد صاحب تشریف لائے اپنے حجرے سے، کہنے لگے ابو ہریرہ کل عمر نے مجھ سے بہت بحث کی اور مجھے بڑا غصہ دلایا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آخر کیوں؟ کہنے لگے کہ عمر کہتے ہیں ایک طرف میں کہتا ہوں ستارہ پرست یہودی عیسائی جو بھی عمل کریں گے ایمان لائیں وہ جنت میں جائیں گے، تو عمر کہہ رہے تھے کہ پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، سب خسارے میں ہوں گے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے کیا جواب دیا؟ کچھ وقفے کے بعد محمد صاحب پھر بولے، کہنے لگے کہ عمر کہتے ہیں کہ یہودی عیسائیوں کی کتابوں میں بھی نور ہے جو تم نے لکھا ہے محمد، اور وہ بھی خدا کو ماننے والے ہیں، تو اہل کتاب کے خلاف تم جہاد کیسے کر سکتے ہو جبکہ قرآن بھرا پڑا ہے عیسیٰ اور موسیٰ سے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد کافی دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر ایک کونے میں جا کر تہجد پڑھنے لگے۔ تو میں کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ابو ہے کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، کوئی دن کا، انصار مہاجر پر اپنے کاموں پہ گئے ہوئے تھے کہ میں نے عائشہ کے حجرے میں بہت سی ازواج کو لڑتے اور چیخ چیخ کر بولتے دیکھا۔ تو میں تھوڑا سا اور قریب ہوا کیونکہ حجرے کی کھڑکیاں اور دروازے جو ہیں وہ مسجد میں بھی کھلتے تھے، مسجد نبی میں، اور باہر کی طرف بھی کھلتے تھے۔ تو میں نے سنا
کہ جو ازواج جو بیویاں تھیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں محمد انصاف کرو انصاف، تم اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرتے۔ محمد صاحب کہہ رہے تھے میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تب بیویاں کہہ رہی تھی کہ تم ہمارا حق بھی عائشہ کو دیتے ہو، اور ہم بھی بیویاں ہیں، اور جو مرد عورت کے ساتھ تعلق کرتا ہے یعنی کہ سوتا ہے وہ تم ہمارے ساتھ نہیں کرتے سوائے دو تین کے جو نہایت خوبصورت ہیں، اور باقیوں کو تم بیٹھا رہنے دیتے ہو۔ یہ حفصہ بھی کہہ رہی تھی اور کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ تب محمد اتنی دیر میں باہر آئے اور مسجد میں داخل ہوئے اور میں بیٹھا ہوا تھا۔ محمد نے پوچھا مجھ سے ابو ہریرہ کیا تم نے کچھ سنا؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے سنا۔ تو کہا کہ پھر کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر خاموش بیٹھے رہے، پھر اپنی اجازت کو صحیح طریقے سے ڈال کر اپنے اوپر تو بازار کی طرف چل دیے۔ اچھا محترم زاہد خان صاحب، یہاں پہ ایک تھوڑا سا منطقی سوال ہوتا ہے کہ 1400-1500 سال پہلے ظاہر سی بات ہے کہ پانی کی اتنی فیسلٹی تو ہوگی نہیں، اور جتنے ہم نے تھوڑا سا ویسے دیکھے ہیں اسٹیکرز وغیرہ یا کارٹون یا جانکاری لی ہے، تو جیسے وہ بہت گہرے گہرے کنویں جن کو بولتے ہیں ویل، وہ کھودے ہوئے ہوتے تھے اور بالٹی سے یا ڈول سے ہی پانی نکالنا ہوتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کافی محنت مشقت کا کام ہے۔ تو رسول اسلام صاحب جیسے کہتے ہیں بہت سے کہ ایک ہی رات میں کئی عورتوں کے پاس جاتے تھے یا ایسے ویسے، یا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ نکلے کسی عورت کے پاس سے اور مسجد میں چلے گئے، تو کیا ایسے پانی کی قلت میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ صحبت کے بعد کا غسل لے لیں، یا ان چیزوں کی جب انہوں نے اپنے اوپر فرض نہیں کر رکھا تھا؟ کائنڈلی یہ چیز بیچ میں مینشن کرتے چلیں سر، شکریہ۔ عائشہ بتاتی ہیں کہ بہت سی چیزیں جو مسلمانوں پہ فرض کی محمد نے وہ اپنے پہ فرض نہیں کی، اور یہی عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ ساری باتیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ جیسے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں چیخ چیخ کر بتانا چاہتی ہوں، تو اس بات پہ محمد صاحب سے بھی بڑی جھگڑا ہوتا تھا۔ تو پانی کی بہت ہی قلت تھی، بس محمد صاحب اپنی وہ جو چیز جس سے وہ سیکس کیا جاتا ہے اس کو دھو لیتے تھے بس۔ تو دوسروں پہ جو لاگو کیا ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ دوسرے ایک اور بات بتاتا ہوں بڑی اہم، جو غالباً آپ کو نہیں خبر۔ محمد صاحب کی عمر ابھی 25 سال کی تھی اور نبی نہیں تھے، اور پانی کی عرب میں بڑی قلت تھی۔ تب روم نے ان کو پیشکش کی کہ ہم تمہارے لیے کافی کنویں بنا دیتے ہیں، راستے بنا دیتے ہیں، تم ہمارا کراس جو ہے وہ خانہ کعبہ میں رکھ لو کہ جیزس جو ہے کرائسٹ عیسیٰ وہ خدا ہے، اس کی بھی پوجا کی جائے۔ تو سرداران قریش مان چکے تھے اور پانی کی دقت بہت تھی، تو کہا چلو روم راستے بنا دیں گے، کافی کنویں بنا دیں گے۔ لیکن آخر میں محمد صاحب کا جو فیصلہ، محمد صاحب نے جو رائے دی اس پر پھر سارے پیچھے ہٹ گئے۔ محمد صاحب نے کہا اگر ان کا کراس خانہ کعبہ میں آیا تمہارے خداؤں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اور سرداران مکہ سے کہا پھر تم اپنے خداؤں کو لے کر کہاں جاؤ گے؟ پھر عیسائیت یہاں پہ داخل ہو جائے گی عرب میں، اور تمہارا بستر بھی گول ہو جائے گا۔ جب یہ بات سنی سرداران قریش نے تو وہ کراس خانہ کعبہ میں رکھنے سے باز ہے۔ اچھا محترم زاہد خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹریک پہ واپس آ جانا چاہیے۔
کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے مجھے پچھلے سیشن میں بتایا کہ پروفیٹ آف اسلام بھی ان سے پوچھ لیتے تھے ابو ہریرہ جی سے کہ عائشہ نے کچھ کہا یا نہیں کہا یا کیا باتیں، اور عائشہ جی بھی کہتی رہتی تھی یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ تو ظاہر سی بات ہے اور بالکل کامن اور سیدھی سچی بات ہے کہ اگر دو میاں بیوی ہیں اور وہ تھرڈ پرسن سے ایک دوسرے کے ریگارڈنگ معلومات کر رہے ہیں تو تھرڈ پرسن کو بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے فائدہ اٹھانے کا، یا یہ کہ تھوڑا بہت ٹیزنگ کرنے کا یا چھیڑ خانی کرنے کا، چاہے وہ مذاق میں شروع کرو ہو یا کیا ہو. تو ان معاملات کا کیا ہوا سر؟ جب اس نے دیکھا کہ دونوں ہی میاں بیوی آپس میں اتنی کھلے ہوئے بات نہیں کرتے، میرے سے پوچھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کا انجام کیا ہوا اور اس کے آگے کیا ہوا سر؟ یہ پلیز بتا دیں. شکریہ. ابو ہریرہ کی یہ مجال نہیں تھی کہ بی بی عائشہ سے کوئی چھیڑ خانی یا شرارت کرے. اسے پتا تھا کہ محمد نے مجھے، مسلمان کیا محمد ہی میرا سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن محمد کے راز داں ہیں ابو ہے. تو یہ بات تو میں بتا چکا ہوں کہ ساری ازواج طلاق لینا چاہتی تھی اور اپنی اپنی مرضی کی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے باپوں، ان کے بھائیوں، رشتہ داروں کا بہت دباؤ پڑا تو وہ طلاق نہیں لے سکی. پھر محمد صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں طلاق دوں اور خدا مجھ سے بہتر عورتیں دے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی اعلان کر دیا کہ مسلمانوں یہ تمہاری مائیں ہیں. تو جب انہیں پتا لگا کہ اگر طلاق ہو بھی گئی تو کوئی ہم سے شادی نہیں کر سکتا، تو وہ ازواجہ کی پھر وہ دم گھٹ کے رہ گیا. انہوں نے کہا پھر ایسے ہی گزارا کرو. عائشہ نے بڑی ضد بازی کی اور محمد کو قائل کرنے کی کوشش کی. وہ بتاتی ہیں ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ میں چاہتی ہوں کہ عورت کی بھی گنجائش ہو کہ وہ خلیفہ بن سکے، اور یہ بھی کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو بھی چنا جائے، اور وہ خود بھی چاہتی تھی خلافت تاکہ پردے کے پیچھے سے وہ احکامات جاری کر سکے. تو پہلے تو یہ چاہتی تھی کہ یہ پردہ، اس میں بڑی بحث ہوئی کہ 10 سال محمد صاحب سے پردہ تھا نہیں تو خدا کو اب کیسے خیال آ گیا پردے کا. تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ عمر کا کیا دھرا تھا. تو عائشہ اس پردے کے انتہائی خلاف تھی، اور حفصہ بھی اور دوسرے بھی. محمد صاحب کو اس بات کی خبر لگ گئی تھی اور عائشہ بی بی کی دال نہیں گلتی تھی محمد صاحب کے سامنے، حتیٰ کہ ایک دن کہا بھی کہ اے ابو ہریرہ، اسلام میں جو فتنہ اٹھے گا نا، عائشہ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ یہاں سے اٹھے گا. تو عائشہ کو بہت چاہتے تھے کہ دبا دے، اور یہ بھی ہنگامہ کھڑا ہوا محمد صاحب کے بعد کہ اب کوئی نبی نہیں ہے. تو پھر عائشہ پھر پردے کے پیچھے سے چیخی کہ اے لوگوں، یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. عائشہ چاہتی تھی، اور ابو ہریرہ سے بھی ذکر کیا، کہ میں بہت سے راز بتا دینا چاہتی ہوں. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تو لڑائی مار پٹائی والا بندہ نہیں ہوں، شاید آپ کی واری تو بعد میں آئے، انہوں نے میرا سر تن سے جدا کر دینا ہے. تو عائشہ چاہتی تھی کہ ابو ہریرہ بیان کرے. ابو ہریرہ کو خطرہ تھا کہ مجھے مار دینا ہے انہیں. تو
تو پھر وہ آپس کے راز رہ گئے بیچ میں. اب میں اگلی چیز بیان کرتا ہوں. ایک دن محمد صاحب آئے اور آ کر خاموشی سے نکڑ میں بیٹھ گئے. دن کا وقت تھا. میں نے کہا اللہ کے رسول خیریت ہے؟ کہنے لگے کہ کل علی سے میری بڑی بحث مباحثہ ہوا. علی کہتے تھے کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو خدا ہمیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ سب کچھ اس نے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دی ہے. پھر محمد نے بڑی زور سے اپنی ران پہ ہاتھ مارا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ڈر گیا اور کہنے لگے کہ دیکھو انسان کتنی بحث کرتا ہے. میں خاموش رہا اور آپ پھر حجرے کی طرف چلے گئے. کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر ایک دن محمد صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے ابو ہریرہ تجھے پتا ہے کہ میں نے کل کیوں کہا تھا کہ میرے بعد نبی نہیں؟ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. محمد کہنے لگے کہ میں نے مسجد نبوی میں لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ یہ بات میں عام صحابہ میں کروں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا. تو محمد صاحب کہنے لگے کہ علی میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے خدا کا دیدار کیا اور وہ آسمانوں و زمینوں کا نور نہیں ہے، اس کا روپ بھی ہے. اس کے علاوہ علی مجھ سے کہنے لگے کہ جبرائیل مجھے کہہ چکے ہیں کہ محمد یہ اعلان کریں کہ محمد کے بعد میں نبی ہوں گا اور جبرائیل میرے ساتھ کام کریں گے. تب میں بڑا حیران ہوا اور محمد صاحب خاموش ہو گئے. پھر ایک اور دفعہ محمد صاحب آئے اور خاموش بیٹھے رہے اور میں نے چہرے پہ الجھن سی دیکھی. تو میں نے کہا رسول اللہ کے رسول خیریت ہے؟ کہنے لگے کہ علی مجھ سے ضد بیٹھی کر رہے تھے کہ میں فاطمہ کے علاوہ دوسری عورتوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتا اور انہیں لونڈیاں کیوں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ مجھ میں طاقت ہے اور میرا گزارا نہیں ہے ایک سے. میں نے کہا رسول اللہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے کہہ دیا ہے علی کو جہاں فاطمہ ہوگی اس کی زندگی میں دوسری عورت نہیں آ سکتی. تو کہتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا. کوئی صبح کا وقت تھا اور حضور آئے اور کہنے لگے کہ میں بازار چلتا ہوں تو کیا تو جانا چاہتا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہا یار سننا میری طبیعت خراب ہے. تو آپ چلے گئے. کچھ ہی دیر کے بعد عائشہ نے زور سے آواز ماری اور کہنے لگی کہ ابو ہریرہ ازواج محمد یعنی کہ میں بھی اور وہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آدمی کافی عورتیں رکھ سکتا ہے تو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ کیونکہ ازواج میں سے بہت سی عورتیں ہیں جو
ان کا گزارا نہیں ہوتا. مراد یہ ہے ان میں سیکس کی بہت زیادہ طاقت ہے. تو میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں اس معاملے میں. کہنے لگے اس بات سے ہم نے ضد بحث کی تو محمد ناراض ہو کے یہاں سے گئے ہیں. تو میں خاموش ہو گیا. تو کہنے لگی کیا میں ٹھیک نہیں کہتی؟ کیا یہ عورتوں کا حق نہیں؟ تو میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں یہاں پہ. پھر ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ سنا پہلے کہ حجرے میں عائشہ کا بڑا جھگڑا ہو رہا ہے اور محمد صاحب آئے اور اس کی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے آتے تھے. تو آگے بیٹھ گئے. تو اس کے بعد اٹھنے لگے تو عائشہ نے زور سے آواز دی کہ ابو حریرہ کیا محمد یہاں پہ ہیں؟ تو محمد صاحب نے بھی سن لیا. تو محمد صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا کہ عائشہ تجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ حضور مجھے نہیں پتا، جاؤں تو پتہ لگے، کیونکہ حجرے کی کھڑکی جو کھلتی تھی مسجد کی طرف میرا دروازہ، تو آپ چلے گئے. کہا کہ مجھے بھی بتانا. تو میں نزدیک ہوا تو عائشہ کہنے لگی مجھے اولاد کی بڑی خواہش تھی، میرے اولاد اس لیے نہیں ہوتی کہ میں اس قابل نہیں رہی. تو میں نے کہا خدا آپ کو دے گا. کہا نہیں، جو بچی جب میں تھی، جب وہ شادی ہوئی جب میرے ساتھ، تو جو عورت کے حمل کی، جسے آپ بچہ دانی کہتے ہیں، تو میں بچی تھی تو وہ چیزیں وہ اس قابل نہیں رہی. تو میں نے خاموشی اختیار کی. تو کہنے لگے تو جانتا ہے کہ مجھے کتنی خواہش ہے اولاد کی. تو میں نے پھر کہا کہ خدا چاہے گا تو ہو جائے گا، کیونکہ محمد صاحب کی تو پہلے اولاد ہے. تو بی بی عائشہ بڑے غصے میں آ کے کہنے لگی تجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ رہی ہوں. اور دو سے وہ حجرے کا کھڑکی یا دروازہ جو بھی تھا وہ بند کیا جو مسجد کے اندر کھلتا. پھر میں اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. محمد صاحب آئے. کہا کہ مجھ پہ یہ جو میرے ازواج ہیں ان میں سے کچھ کے باپ بھائی اور ان کی مائیں وغیرہ مجھ پہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ اگر آپ چلے گئے تو یہ کیا زیادتی نہیں ہوگی ہماری جوان بیٹیوں کے لیے جو حسین بھی ہیں کہ وہ ساری عمر بغیر خامن کے گزارے. تو میں خاموشی سے دیکھتا رہا. ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ لگے میں کیا کہوں. تو محمد صاحب نے کہا یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ جو میری بیوی بنے اس کے ساتھ کوئی اور پھر نکاح کرے یا اسے اپنی بیوی بنائے. تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ محمد صاحب ایسا ہرگز نہیں کریں گے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو اور بیوہ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ تو شادی آپ نے حکم کیا ہے. کہا کہ لیکن میرے بیویوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اور بڑے گھور کے دیکھا مجھے. تو اب مجھ پہ خوف طاری ہوا. میں خاموش ہو گیا.
پھر علی نے فاطمہ کی وفات کے بعد جو جوانی میں مر گئی 17 شادیاں کی اور بے انتہا لوڈیاں تھیں اور غالباً 30 سے 35 یا کم و بیش اور ان کے بچے ہوئے. تو وہ ساری کسر پھر علی نے بعد میں نکالی جب محمد صاحب چلے گئے. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ ازدواج ان کی بات چلی تھی کہ ان کو طلاق دے دی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے گولڈن چانسز ہوتا کہ اگر یہ بات پریکٹیکلی ہو جاتی ان کی باقی کی زندگی بھی سہاگن ہوتے ہی گزرتی، اور یہ نہیں کہ رسول اسلام صاحب چلے گئے تو سارے بیواؤں کی زندگی گزارے، جو کہ مذہب اسلام کے ٹیچنگز کے بھی خلاف ہے سر. کیونکہ مذہب اسلام تو کہتا ہی یہی ہے کہ رسول نے جو شادی کی اس لیے کی، کچھ بیوائیں تھی، کچھ کو سہارے کی ضرورت تھی، اور یہ لوگ یہ کہنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنی ایج میں ان کی شادی ہوئی تھی تو ایج تو ان کی بڑی ہی ہوگی نا رسول اسلام صاحب کے ساتھ. تو کتنی زبردست ناانصافی کی گئی، کتنا زبردست ظلم کیا گیا کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ بنا آدمی کے رہیں. اب اس کو قرآن شریف کے حق میں جانے کی بات کہنا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ قرآن شریف بتا تو دیا کہ یہ لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی خود ہی غلط کیا یا اس کے خلاف کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے ساتھ ان کا کافی اچھی دوستی تھی، بلکہ اپنے اشعار جو ہے وہ بھی بھیجتی تھی، اور معاویہ ان کو پھر انعام کے طور پہ کبھی کبھی 40-40 ہزار، کبھی کبھی اور زیادہ دینار بھیجتے رہتے تھے. معاویہ عائشہ سے بہت مشورے بھی لیتے تھے اور عائشہ ان کو بہت گائیڈ بھی کرتی تھی، اور جب آتے تھے مدینے میں تو کافی وقت عائشہ صاحبہ سے رازدارانہ مشورے لیا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ خلافت کا جھگڑا پڑا عثمان کے بعد، تو اس وقت بھی جو سب سے زیادہ نزدیک تعلق تھا عائشہ بی بی کا وہ معاویہ کے ساتھ تھا سیریا میں، اور ان کے پلان سے ہی یہ چھوڑ کے چلی گئی تھی مکہ، اور پھر بعد میں طلحہ اور زبیر بھی، اور پھر خروج ہوا. کیا یہ سوال کرنے میں غیر مسلم حق بجانب نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی 8-9 سال کی جس کا سسٹم ہی آپ نے سارا خراب کر دیا، اور آپ کو یہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے رحم بھی نہیں آیا، اور آپ اس کے 9 سال کے بعد وفات پا رہے ہیں، اور اس کی باقی زندگی جو کہ 18-45 سال کی ہے آپ نے مجبور کر دیا کہ وہ کھلم کھلا ایک آدمی نہیں رکھ سکتی، کھلم کھلا نکاح نہیں کر سکتی، کھلم کھلا ازدواجی تعلقات نہیں بنا سکتی. تو کیا اس طرح کے واقعات کرنا، اس طرح کا ظلم کرنا، کسی کو غلط کام کے لیے اکسانا یا مجبور کرنے کے آپ لوگ مجرم نہیں ٹھہرائے جائیں گے؟ محترم زاہد خان صاحب، یہ ضرور بتائیں کہ جب رسول اسلام صاحب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد کیا عائشہ جی جو کہ مسلمانوں کی سب سے پیاری امی ہیں، ان کے پاس اور ان کے گھر آنا جانا قائم رہا ابو ہریرہ جی کا؟ بھلے ہی آپ یہ کہیں گے شاید کہ وہی پردے کے پیچھے سے بات کرتی تھی، تو پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا سلسلہ آخر کتنے سال چلا سر؟ بتائیں. شکریہ. جب محمد صاحب کی وفات ہوئی تو فاطمہ 18 سال کی تھی، جویریہ بھی جوان اور حسین تھی، صفیہ کا بھی یہی حال تھا، اور بہت سی. تو اب محمد صاحب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، وہ اپنے پہ کچھ اور لاگو ہوتا ہے، دوسروں پر کچھ اور لاگو ہوتا ہے. مسلمانوں پہ 4 شادیاں، اپنے پہ کوئی گنتی نہیں. عائشہ تو چاہتی تھی کہ پردے سے باہر آ کر آمنے سامنے ہو کے وہ بات کریں. عائشہ بی بی نے بتایا اس پہ کئی دفعہ بحث بھی ہوئی،
کہ 10 سال جب پردہ نہیں ہوا تو میں نہیں مانتی کہ خدا کو 10 سال کے بعد یاد آیا کہ تم اب پردہ کرواؤ. تو پھر جیسے بتایا گیا ہے کہ وہ عمر کی چال تھی، ضد بحث تھی، اور کچھ لوگ شامل تھے. پھر محمد صاحب بھی جیلس تھے، نہیں چاہتے تھے کوئی دیکھے، تو یہ پردہ ہو گیا. اب پردے کے پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ پردے کے پیچھے سے جو کام ہو جاتے ہیں وہ اور بھی انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. تو بی بی عائشہ باقاعدہ محفل جماتی تھی. صرف ابو ہریرہ ہی نہیں بلکہ اور صحابہ بھی جا کے بیٹھتے تھے، اور غالباً ماوی آتے تھے وہ بھی آ کے. تو یہ محفل لگتی تھی جس میں سوال و جواب ہر قسم کے ہوتے تھے، سیکس سے لے کر جو سوال نہیں پوچھے جا سکتے تھے محمد صاحب سے اور ان کے دباؤ اور دبدبے سے، وہ عائشہ کہتی تھی مجھ سے پوچھو کیونکہ میں بہت کچھ جانتی ہوں. تو ایک سوال تو یہ معراج کا بھی ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ عائشہ نے کہا یہ صحابہ کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے جسم کے ساتھ. خدا کی قسم ساری رات تو جسم ہم نے ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں جپی ڈال کے سو رہے تھے، جسم تو میرے پاس تھا، تو یہ جسم سے کیسے معراج ہو گئی؟ یہ روحانی تھی. عائشہ بیوی ساری زندگی گائیڈنس دیتی رہی صحابہ کو بھی، تابعین کو بھی، یا جو اور بھی آئے بعد میں. اور اس معاملے میں اکثر لوگ ان کے پاس ہی جاتے تھے مسائل کے حل کے لیے. تو علی نے بڑی کوشش کی جب یہ خروج کیا اور جنگ ہار گئی اور 20,000 لوگ مارے گئے، تو اپنے زور سے پھر علی نے ان کو اور کہا کہ گھر کی چار دیواری میں رہیں، لیکن عائشہ باز نہیں آئی. تو جب یہ 20,000 لوگ مارے گئے، علی نے تو مار دینا تھا عائشہ کو، لیکن محمد کی بیوی تھی. تو علی نے کہا خدا تمہیں معاف کرے. تو عائشہ نے چیخ کر غصے میں کہا تجھے بھی خدا معاف کرے. تو جو علی نے چاہا تھا کہ چار دیواری میں بند کر کے رکھ دوں، یہ نہیں ہو سکا. اور عائشہ پردے کے پیچھے سے بعض اوقات اتنی زور سے چیختی چلاتی تھی کہ بڑی دور تک آواز جاتی تھی. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، مسلمانوں کو بڑی مرچیں لگیں گی کہ معاویہ نے عائشہ بیوی کو لونڈیاں بھی دی ہوئی تھی اور غلام بھی دیے ہوئے تھے کہ عائشہ کی زندگی آرام سے گزر جائے. تو یہ ان کی خاص ملکیت میں تھے. معاویہ تو چاہتا تھا کہ عائشہ سیریا میں آ جائیں ان کے پاس تاکہ کھل کے تبلیغ کر سکے، لیکن عائشہ نے یہ قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں حجرے محمدی یعنی کہ میرے حجرے میں میرے محمد صاحب دفن ہیں، اس لیے آپ نے قبول کیا کہ وہیں پر اپنی زندگی گزارے. وہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں عائشہ بیوی اپنا قافلہ چل دیا اور عائشہ بیوی حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی. بہرحال وہ سہیل بھی بڑا حسین تھا اور بیوی عائشہ، پھر وہ بعد میں اپنے اونٹ پہ بٹھا کر. لیکن قابل جو نقطہ ہے بات بٹھا کے لے کے آیا تھا وہ یہ کہ اس وقت محمد صاحب کو شریعت بھول گئی
اور عائشہ کو کہہ رہے تھے اگر ہو گیا تو خدا سے معافی مانگ، خدا معاف کرنے والا، یعنی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا سے علیحدگی میں معافی مانگ اور اس کا ذکر نہ کر تاکہ شریعت لاگو نہ ہو۔ اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ مہینے سے اوپر تک وہی نہیں ہوئی، یعنی کہ ایسے حتیٰ کہ مسجد میں سعد بن عبادہ انصار اور مہاجر میں خون ریزی ہونے لگی اسی بات میں۔ وہ کہتے تھے کہ ہوا ہے، وہ کہتے تھے مہاجر، تو وہ جب خون ریزی ہونے لگی عائشہ کے معاملے پر تو یہ محمد صاحب کافی دیر خاموش کراتے رہے، ورنہ نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے عائشہ کی اس بہتان بازی پہ جو بہتان لگایا گیا، یہ جو کہا گیا کہ اس کے ساتھ اس نے کام کیا۔ تو محمد صاحب خاموش کراتے رہے، پھر جب وہ خاموش ہوئے تو محمد صاحب اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ تو بڑی دیر کے بعد وہی آئی ہے، اس میں بھی ایک راز ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہی آئی، عائشہ کو بری ذمہ کہا گیا اور جنہوں نے الزام لگائے تو ان کو پہ کوڑے مارے گئے، اور لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی تو وہ دبا دی گئی، اور اگر وہ کھل جاتی تو پھر معاملہ بڑا ہی خراب ہو جاتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پھر محمد صاحب اسی معاملے پہ آگے تو علی نے کہا تھا، کیونکہ محمد صاحب نے راز کی بات کی، علی نے کہا پھر دبا کرو، چھوڑ دو اس کو، عورتیں بہت ہیں، کوئی ایک تھوڑی ہے۔ تو بہت سی راز ہیں جو راز رہ جائیں تو بہتر ہے، اب تو کھل بھی جائیں تو یہ مسلمان وہ تھیلا تو وہ لے گیا، جیسے عیسیٰ اپنا تھیلا لے گیا آسمانی باتوں کا، تو اگر وہ کھل جاتی تو پھر محمد کیسے کہہ سکتے تھے کہ خدا کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ روح کی دنیا میں تو اس کے خدا کے بڑے بیٹی بیٹا ہے، کہ میں اب تفصیلات کھول رہا ہوں۔ وہ میں یہ بات بتانا بھول گیا، یہی وجہ ہے کہ جب روح کی دنیا میں یہ پہنچی لونڈیاں یا ازواج، کیونکہ وہاں جمہوریت پڑی ہے جو اچھی دنیا ہے، تو فوراً ہی انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہاں کوئی باپ کا، بھائیوں کا، باپ دادے کا دباؤ تھوڑی تھا، اس جمہوریت کی دنیا میں تو بہت زیادہ ہے، وہاں تو کوئی عورت کو دبا بھی نہیں سکتا، تو جو یہاں نہیں ہوا وہ وہاں ہو گیا۔ تو یہ راز جب کھولے گئے اور یہ جو صوفی بھی اور یہ جو عالم برزخ میں پہنچے، ان سب کی بھی پھونک نکل گئی، پھر وہاں پتہ لگا کہ محمد صاحب بڑے زبردست بادشاہ سلامت بھی ہیں، ان کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا، اور غلام احمد قادیانی کا تو پھر اس کا تو برا حال ہوا جب محمد کی خصلات اور عادتوں کا پتہ لگا روح کی دنیا میں۔ محترم زاہد خان صاحب، میری جانکاری میں یہ باتیں ہیں کہ جب یہ قافلے سے الگ کی بات بتائی جاتی ہے تو کوئی ہار انہوں نے پہن رکھا تھا مسلمانوں کی امی جی نے، اور وہ ہار ان کا ٹوٹ گیا تھا اور اس میں سے موتی گر گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سرور کائنات رحمت للعالمین ایگزیکٹو آفیسر، جن کے سامنے کسی کی بولنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، ان کی بیگم خاص اونٹ پہ سے اتری ہیں اور موتی ڈھونڈنے لگ گئی۔
حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ بہت ساری لونڈیاں تو ابھی بننی ہیں، بہت ساری لونڈیاں ابھی ریوڑی کی طرح بٹنی ہیں صحاباؤں کے بیچ میں، اور ہار آ جائیں گے، لیکن انہوں نے ہار کے موتی چننے کو پریفرنس دیا، اور وہ موتی چنتے 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 قافلے سے الگ ہو گئی، دور چلی گئی سر. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بیچ میں قافلہ آگے چلا گیا. میری جانکاری میں یہ بات ہے سر، وہ آدمی جو ان کے ساتھ اس وقت تھا، یا وہ گئی تھی، یا وہ آدمی آیا تھا، جو بھی تھا وہ کوئی اور تھا، اور یہ شخص جو کہ بتایا جاتا ہے کہ اونٹ پر لے کے آیا، اس نے تو ان کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا علیحدگی میں، تو اس نے چادر وادر ڈالی پہچان کے ان کو، اور اس نے اونٹ پہ بٹھایا. تو کیا یہ دونوں شخص الگ الگ پرسنالٹیز تھے یا ایک ہی تھا؟ اس ریگارڈنگ تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیجیے سر، شکریہ. نہیں، یہ دو مختلف واقعات ہیں. یہ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ وہ حاجت کے لیے گئی تھی، اور کیونکہ ان کا جسم بڑا ہلکا تھا عائشہ بی بی کا، تو جو یعنی کہ غلام تھے انہوں نے جب اٹھایا تو اونٹ پہ رکھ دیا، کیا کہتے ہیں آپ اسے، جس میں یہ بیٹھتی تھی. انہیں پتہ نہیں تھا وہ سہیل یا ان کا اس قسم کا نام ہے. یہ ایک واقعہ تھا. دوسرا واقعہ وہ یہ ہے کہ یہ ہار بی بی عائشہ مانگ کے لے کے آئی تھی، اور یہ کسی اور کا تھا. تو وہ گرا، اور جہاں پہ گرا وہاں پہ اونٹ بیٹھ گیا تھا. تو یہ سارا دن بڑا تلاش کرتے رہے. عائشہ کو فکر تھی کہ وہ ہار مانگ کے لائی تھی، تو حضور بھی ڈھونڈتے رہے، غلام بھی، لونڈیاں بھی، وہ ہار نہیں ملا. تو جب اونٹ کو اٹھا کے قافلہ چلنے لگا تو وہ اونٹ کے اندر وہ ہار آ گیا تھا. تو پھر وہ ہار مل گیا. وہ ہار ٹوٹا نہیں تھا، لیکن اس سے پھر بڑا یہودی نے یہ بھی کہا، اسے بات بات کی خبریں آتی ہیں، تو اسے یہ نہیں پتہ لگا کہ محمد کے اونٹ کے نیچے ہار ہے، اور آگے پیچھے تم ڈھونڈتے رہے. تو یہ دو مختلف واقعات ہیں. اب روح کی دنیا میں عائشہ یورپین کپڑے پہنتے ہیں اور بڑی فیشنیبل ہے، بلکہ ان کی جو ایک بیوی ہے جو صفیہ، وہ تو ماڈل بزنس میں ہے عالم اروا میں. جیسے یہ عورتیں ماڈلنگ نہیں کرتی، تو اس بزنس میں ہے صفیہ. تو جویریہ تو وہ تو پہلے ہی سے اس نے بتا بھی دیا تھا محمد کو کہ میں نے کس وجہ سے تم سے شادی کی، ورنہ میں کسی اور سے شادی کرنی تھی، اپنے غلام، اپنے باپ کو آزاد کرنے کے لیے اس نے یہ شادی کی تھی. تو عائشہ کو میں کئی دفعہ دیکھ بھی چکا ہوں، عالم اروا میں بھی کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں، اور میں مہمان بھی ٹھہرا ہوں عائشہ کا، اور وہ میرے پاس بھی آئی ہیں. تو عائشہ تو بڑی ماڈل ہے، بلکہ روح کی دنیا میں جو یونیورسٹیز ہیں فرشتوں کی، جہاں پہ خدا کے متعلق بتایا جاتا ہے، وہاں یونیورسٹیوں میں بھی عائشہ اسٹڈی کرتی ہیں. محترم زاہد خان صاحب، ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، تو میرا اس میں ایک سوال اور ہے. قرآن شریف میں ایک طرح سے ڈانٹ دی گئی تھی رسول اسلام صاحب کو کہ تم کون ہوتے ہو حلال چیزوں کو حرام کرنے والے اپنے اوپر. اور جب ہم علماء لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ روایت یہ بتاتے ہیں کہ 2-3 بیویوں کی آپس کی پلاننگ کے چکر میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی شہد انہوں نے کھایا تھا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا یا منہ بنا کے دکھا دیا تھا
کہ رسول اسلام صاحب کے منہ سے بو آ رہی ہے اور انہوں نے ایک دم یہ کہہ دیا کہ چلو ایسی بات ہے تو میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. یہ بات تو یہ علماء لوگ بتا دیتے ہیں سر، بٹ سننے میں یہ آتا ہے کوئی ان کی لونڈی تھی، کوئی ماریا قبطے سم تھنگ تھی، جس سے ان کے بعد میں کوئی لڑکا بھی پیدا ہوا تھا، اور وہ مصر کی سائڈ سے کسی نے گفٹ دی تھی ان کو لونڈی، یا جو بھی واقعات تھے. تو یہ جو ان کی بیوی ہیں یہ اچانک چلی گئی تھی اور وہ رسول اسلام صاحب اس سے صحبت کر رہے تھے، یعنی کہ فزیکل ریلیشن شپ بنا رہے تھے، اور ان کو بہت گراں گزرا تھا اور انہوں نے کافی برائی بھلائی کی تھی اور آپس میں کھینچتان ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا تھا. تو رسول اسلام صاحب نے اس وقت یہ وعدہ کیا تھا یا کچھ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں ایسا دوبارہ نہیں کرتا ہوں، میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. تو سر اس ریگارڈنگ اگر آپ کے پاس کوئی جانکاری ہو یا عالم ارواح میں کوئی بات ہوئی ہو کہ شہد والا واقعہ صحیح ہے یا یہ کہ کسی سے صحبت کر رہے تھے اور کیونکہ صحبت لونڈیوں سے جائز ہوتی تھی انہوں نے حرام کرنا چاہا اس لیے ڈانٹ پڑی. سر اس ریگارڈنگ اگر آپ کوئی جانکاری پرووائڈ کر سکیں شکریہ. یہ یمن کے بادشاہ غالباً اس نے لونڈی بھی بھیجی تھی جسے ماریا کتبیہ کہا جاتا ہے، اور خچت بھی دی تھی تحفے میں. تو ماریا کتبیہ کو تو آزاد کر کے شادی کر لی تھی. اس ماریا کتبیہ سے بچہ ہوا اور اس بچے کا نام ابراہیم رکھا گیا. اور جب یہ بچہ 18 ماہ کی منہ سے سال نکل گیا، 18 ماہ کی عمر میں وفات پایا. اس کا تفصیلی واقعہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ کیوں مر گیا. تو اس کو لحد میں اتارتے ہوئے محمد صاحب یہ بھول گئے کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا. تو اس کو ابراہیم کو جو 18 مہینے کا تھا لحد میں اتارتے ہوئے کہنے لگے لو عائشیہ لکانا صدیق النبیہ، اگر یہ میرا بچہ زندہ ہوتا تو صدیق بھی ہوتا اور نبی بھی ہوتا. تو یہاں محمد صاحب بھول گئے کہ کیا کہہ گئے کہ نبوت کے دروازے پہلے بند کر دیے ہیں. تو یہ واقعہ ہے. اب میں آتا ہوں اصل واقعے کی طرف جو آپ کا سوال ہے. عائشہ اور غالباً ام ہانی یا ام سلمہ یا یہ حفصہ، ان میں سے انہوں نے صلاح کی کہ یہ وہاں جا کے خوب سوتا ہے. محمد صاحب اس کے ساتھ بڑا تعلق رکھتا ہے، وہ خوبصورت بھی تھی. تو جب بھی وہ محمد صاحب اس سے صحبت کر کے آتے، شہر سے مراد یہی ہے کہ جب چختے اپنی عورتوں سے سوتے ہیں، سو کر آتے تو عائشہ یا وہ جو ام ہانی ام سلمہ یا ان تینوں میں سے ایک ہے، نام یاد نہیں آ رہا، تو یہ کہتی کہ تمہارے سے، عائشہ کہتی تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یعنی کہ جب بھی تم اس کے پاس جاتے ہو بدبو آتی ہے. تو تب پھر محمد صاحب نے بڑا کہا اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا. اچھا میں دوبارہ ادھر نہیں جاؤں گا. تو اس پر پھر میں غالباً یہ آیات اتری اور بتایا گیا کہ اے محمد تو ایسا کیوں کرتا ہے. تو یہ واقعہ تھا پورا. حتیٰ کہ ماریا کتبیہ کے اتنے زیادہ نزدیک ہوئے یہ محمد صاحب کہ عائشہ بھی ان کی دوسری بیویاں بھی تو وہ جلسی حسد پہ اتر آئی اور نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ماریا کتبیہ کے کا جو بچہ تھا ابراہیم جس کا نام رکھا گیا تھا، تو اسے لاہور کے گھر میں جا کے
وہ دیکھ بھال کرتے. اب بچہ تھا وہاں پہ دھواں بھرا رہتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. لیکن تفصیلی واقعہ جس نے پڑھنا وہ میری کتاب میں پڑھ لے، کیونکہ یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ بچہ وہاں پہ ہوتا تھا، اور محمد صاحب بہت زیادہ وقت گزارنا چاہتے تھے اس ماریہ کتبیہ کے ساتھ. مطلب یہ ہے زاہد خان صاحب کہ بس کتنے معاملات چلاؤ، کتنے چلاؤ، آخر میں آ کے وہیں سے رک جائیں گے، وہیں سے شروع ہوں گے، سیکس سے شروع اور سیکس پر ختم. جب اتنی ساری بیویاں تھی، بچے ہو کے رک نہیں رہے تھے، تو سر آپ نے جس طرف اشارہ کیا تو میرے جیسا آدمی تو سمجھے گا کہ بچے کو ہی خطرہ ہوگا. کہ آپ اس کی کلیش میں سوچتے ہوں گے جب کسی کا بچہ نہیں ہے تو اسی بچے کو کیوں رہنے دیا جائے. بہرحال خلیفہ آف مسلمانوں میں دو نام بہت مشہور ہیں، ایک آپ کے ابو بکر جی کا ہو گیا، ایک آپ کے عمر جی کا ہو گیا. سب سے زیادہ انہوں نے زمینیں لوٹی لوگوں کی. اب آج پتا چلا کہ جی پہلے خلیفہ کی جو بیگم وہ تھی بیٹی صاحب، وہ تو خود ہی خلیفہ بننا چاہتی تھی، تو باپ جی کو قربانی دینی چاہیے تھی ان کے لیے. اور عمر صاحب کی بیٹی کے ہی مسئلے ہوئے جو بھی ہوئے، اور دونوں کے لیے یہ مسئلے ہوئے کہ بھائی جیسے باپ ویسی بیٹیاں. اور صحیح اثر خون کا اثر آتا ہی آتا ہے. بہرحال کافی ڈسکشنز ہوئے اس میں، اور انشاءاللہ میں معلومات لوں گا اگر اس ریگارڈنگ اور ممبرز کے سوالات ہوئے سر تو انشاءاللہ بعد میں کسی سیشن میں رکھیں گے. آج کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم ظاہر خان صاحب، ایک ریسپیکٹیبل ممبرس کا ہی سوال آ رہا ہے، حالانکہ میں تو ان کو دے چکا ہوں جواب، بہت وہ مطمئن نہیں ہے کہ بھائی یہ تو آدمیوں کی دنیا تھی، ایسے کیسے پاسبل ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس جیسے رسول اسلام صاحب ہوئے یا اور لوگ ہوئے، ان کے پاس ڈونڈیے جو آتی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ ان سے سیکس کے ریلیشن شپ بھی قائم کر سکتے تھے، اور اس میں کوئی بھی ان پہ الزام نہیں تھا. آپ نے یہ بتایا کہ چاہے تو وہ معاویہ جی تھے، چاہے اور بھی لوگوں کے واقعات ہوں گے، کہ معاویہ جی نے اپنی دوست کو کچھ وہ غلام دیے تھے خدمت کے لیے. تو جیسے مذہب اسلام میں اگر لونڈی رکھو، لونڈی کا کانسیپٹ ہے اور ان سے سیکس کرنا جائز ہے سر، تو کیا اگر کسی کو غلام دیے جائیں اور عورت وہاں پہ ہو تو اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ چلو بھائی آپ بھی تھوڑا سا ادھر سے ٹیسٹ چینج کر لو؟ سر اس ریگارڈنگ جانکاری دیجیے، شکریہ. ایک بات ایسی کہہ دی ہے عیسیٰ، جسے کرائسٹ کہتے ہیں آپ، عیسیٰ ابن مریم، اس نے ایک بات کہہ کے کمال کر دیا، یعنی کہ سمندر کو کوزے میں بند دیا. اس نے کہا، جب اس سے پوچھا گیا کہ اے نیک استاد، اس نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ اور پھر یہ کہ کوئی بھی نیک نہیں. پھر یہ کہہ کے کہ نیک ایک خدائے واحد ہے، بس وہی ہے، وہ نہیں بدلے گا. اس پہ نگاہ رکھ کے اگر ہم صبر کریں تو منزل ہمیں مل جائے گی. لیکن اگر ہم نبیوں کو اپنی منزل بنا لیں اور انہیں خدا کی جگہ دے دیں تو خود بھی دھوکے میں رہیں گے اور خود بھی دھوکے کرتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی پسیں گی، اور انسانیت جو ہے وہ اندھیروں میں اندھی چلتی رہے گی. اس لیے جو میں تعلیمات پیش کر رہا ہوں یہ وہ تعلیمات ہیں خدا سے ملن کی جو منزل پہ پہنچائیں گی. تو بڑا بڑا شکریہ. مسلمان ملکوں میں تو اب بھی یہی ہو رہا ہے، وہ شادیاں بھی کر سکتے ہیں، لونڈیاں بھی رکھ سکتے ہیں. میں تو کچھ وقت میں نے سعودی عربیہ مکہ میں بھی گزارا ہے، مدینے میں بھی اور جدہ میں بھی. تو جو میں نے کچھ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن شام کو یہ عرب جو ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں کھلے طور پہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور عورتیں وہاں جاتی ہیں جو حسین نہ ہو، پسند نہ ہو تو ان کو تھوڑے سے وہ کچھ پیسے دے کے آگے، تو جو حسین ہو ان کو اس طرف کر لیتے ہیں. تو مسلمانوں میں تو یہ، پاکستان میں بھی یہ سب چیزیں جائز ہیں.
اور یہ پہلے ہندوستان میں بھی، بلکہ یہاں تک کہ عورت کو دفن کر دیا جاتا تھا ساتھ ہی. لیکن اب یہ معاملات یورپ میں ناممکن ہے، کیونکہ عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو یہاں تو کوئی عورت برداشت ہی نہیں کر سکتی بلکہ وہ ہلکی ہلکی باتوں پہ وہ قوم کو چھوڑ بھی دیتی ہے، بلکہ اب تو شادیوں کا بھی رواج نہیں رہا. تو یہ وقت اور ماحول کی بات ہے کہ آپ کہاں پر ہیں. تو ان کا قرآن تو ان کے اجازت دیتا ہے، انہیں میرے سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر، اس کا کلیئر جواب نہیں آیا کہ کیا عورتوں کے پاس جو غلام ہوتے تھے ان کو پرووائڈ کیے جاتے تھے، کیا وہ ان کے لیے حلال تھے یا نہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ جواب چاہیے سر، یہ ممبرس کی تھوڑا خواہش ہے. شکریہ. ہاں جی، وہ ان کے لیے حلال تھے، اور ان کے لیے بھی حلال تھے، ان کے لیے بھی حلال تھے. اور یہ ایک دوسرے کو طلاق بھی دیتے تھے اور پھر حلال کرواتے تھے اپنے دوسرے صحابی تھے، اور وہ طلاق دیتا تھا کہ یہ تم حلال کرو گے. تو یہاں سب کچھ ہی حلال حلال ہے. بس اللہ دے اور بندہ دے. تو اب تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ جو اب کھرا کھرا آ گیا آپ کے پاس.